کائنات ایک زندہ لائبریری ہے۔ ویسے زندہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر شے ہم سے بات کرتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے، قدرت کے بارے میں یقین کو پختہ کرتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے، طاقت دیتی ہے، خوشی دیتی ہے، نئے نقطے سمجھاتی ہے، نئے راستے کھولتی ہے، نئے احوال سے روشناس کراتی ہے، بہت سے سوالوں کے جواب دیتا ہے، ہر ہرا پتا اور ہر سوکھا پھول۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو دل میں یہ معلوم ہو یا یہ احساس ہو کہ ہے، مگر احساس ہونے سے یا معلوم ہونے سے زندگی کی کسی بھی کروٹ یا سلوٹ میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں آتی، یہ بھی معلوم ہی ہوگا۔ جیسے کہ معلوم ہونے سے کہ باورچی خانے میں کھانا پکا پڑا ہے، نہ ہی وہ اڑ کے پیٹ میں جاتا ہے، نہ ہی بھوک مٹتی ہے۔ تیراکی سیکھنے کے لیے پانی میں کودنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھ کے تیرنا نہیں آتا، نہ ہی خشکی پہ مشق کر کے۔ ایسا کیوں ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں تو اس منطق کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر کھڑکی سے باہر جھانکنے کی، ٹھنڈی ہوا سے محظوظ ہونے کی اور آتی جاتی سانس سلامت رہے تو اس ٹھنڈی یک ہوا کو آہستہ آہستہ لو میں تبدیل ہوتے دیکھ کر رب العالمین کی یاد نہیں آتی۔ یک ہوا سے لگتا ہے کھال کٹ جائے گی، لو سے بھی لگتا ہے کھال پگھل جائے گی۔ موسم اور بدلتے موسم اس لائبریری کا حصہ ہیں اور اس لائبریری کے زندہ ہونے کی دلیل۔ ہم بدلتے موسم کے اثرات کو تو مانتے ہیں، مگر اس کی ایسے تائید نہیں کرتے کہ کائنات زندہ ہے اور ہم کو زندگی دے رہی ہے۔ پت جھڑ میں ہرے درخت اور سڑکوں پہ سوکھے پتوں کے ڈھیر کچھ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتے کیا؟ کیسے ہرے اور کھلے ہیں درختوں پہ پتے، ننھے بچے کے چہرے کی طرح، اور جو سوکھ کے جلے رنگ سے بے وزن زمین پر آ گرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ مچڑتے جاتے ہیں کسی بڑھیا کی چمڑی کی طرح، کبھی ہوا کے رحم و کرم پر اور کبھی لوگوں کے پاؤں کی۔ جس کو سانس ملا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے، اس سے بڑا سچ کوئی نہیں، یہی حق ہے۔ جو قدرت ہے اور قدرت کے کہے سے مستفید ہوگا اور اس کو آگے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ آج میں ڈرائنگ کے لیے سڑک سے سوکھے پتے چن رہی تھی۔ اس لمحے مجھے اس رنگدار، پھولدار اور پھلدار دنیا کا فانی ہونا اور میرا جوانی کے بعد بڑھاپا اور کمزوری اور پھر قبروں کا برابر کر دینا، نئی قبر بنانے کے انتظار میں اتنے وقت لوگوں کا اس سپاٹ زمین پر چلنا سب واضح ہونے لگا۔ نظام کائنات آگے کا پیچھے نہیں ہوتا کہ وہ مالک نہ چاہے۔ کوئی سبحان تیری قدرت کا کلمہ زبان سے نہیں ادا ہوتا گر کہ وہ دل میں نہ ڈالے۔ زندہ لائبریری کی اور ایک اور زندہ مثال ہے۔ کیسے شہر میں گھنے بادل آتے ہیں، ہمارے محلے میں بھی آتے ہیں۔ ہم بارش میں بھیگتے اور بچتے 2-3 گلیاں چھوڑ کر ہمسایوں کے گھر جا رہے ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کے۔ ان کے گھر پہنچتے ہیں، ان کا گھر سوکھا پاتے ہیں، کہیں قطرہ پانی کا نہیں، چند گز پیچھے جل تھل اور کہیں تھر، اور کہیں شاید کھڑے کھڑے بور ہو جاتے ہیں اور جاتے ہی نہیں، برسنے کا حکم جو نہیں ہوتا۔ کہیں سے ہوا لہراتی بل کھاتی آتی ہے اور خود کے دوش پہ ان کو کہیں اور اڑا لے جاتی ہے اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کسی اور کا نہیں، خود کا۔ پکوڑوں کا بیسن گھلا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ سونے کی شان۔ مگر ہے تو ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس کون سا وقت ہے اس مصروف ترین اور پیچیدہ ترین دنیا اور زندگی میں کہ میں اب کائنات کو بھی دیکھوں اور مستفید ہوں یا اللہ سونے کی حمد و ثنا کروں۔ ایسا میں نے خود کو پکے گھروں کی دیواروں کے پیچھے رہ رہ کے اور محفوظ جان کے بنا لیا ہے۔ مجھے باغ و بہار سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہی تازہ ہوا سے۔ پنکھا، کولر، ٹھنڈا پانی، ہیٹر اور گرم کھانا، لحاف، سب ہے نا بچت کے سامان، افسوس کے ساتھ۔ رات کو چیر کے دن نکلتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے، چڑھتا سورج اور ڈوبتا سورج، نکلتا چاند اور آنکھیں جھپکتے تارے، معلوم ہی نہیں کیسے دن رات کی نوید دیتے ہیں۔ کون ہوں گے جو ان سب سے، قدرت کے کرشموں سے طاقت لیتے ہوں گے اور مستفید ہوتے ہوں گے؟ مستفید تو ہم بھی ہو ہی جاتے ہیں، بھلے اس لائبریری سے کوئی ایک موضوع بھی ہمارے بھرپور نظر کا سزاوار نہ ٹھہرا ہو۔ اس زندہ لائبریری سے ہمارا حصہ ہم کو مل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکڑا ہوں کہ اگر یہ لائبریری ہے بھی تو میرے اکیلے کے لیے تھوڑا ہی نہ ہے، سب کے لیے ہے، سب اس کو دیکھیں اور مستفید ہوں، خالی میرے لیے حکم تھوڑا ہی نہ ہے۔ میں ہی باہر دیکھوں اللہ کی کائنات میں ہی اندر بھی دیکھوں، خود کے اندر اور خود کے بارے میں سوچوں۔ میں ننھی جان کیا کیا سوچوں اور کیا کیا کروں اور کس کس کے حصے کا کام کروں، یا خود کے حصے کا بھی کیا کیا کام کروں اور کیسے کروں۔ اس مصنوعی دنیا میں جگہ بنانے کا ہی اتنا کام ہے کہ اصل دنیا کو میں ایسے بھول چکا ہوں کہ اب ہمت ہی نہیں ہوتی وہ اس میں واپس ہونے کی۔ ہے یا نہیں ہے، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے؟ میرے دن رات تو آٹو پر لگے ہیں، میری سانس بھی اور آس بھی،
اور باقی کے لیے پیر صاحب ہے نا کافی۔ اللہ سے ہونے کا کیا ہے؟ اوہ،